وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اتوار کے اس خصوصی درس میں آج ہم توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. توحید کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ تعالی کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کی اسماء اور صفات میں اکیلے ماننے کا نام توحید ہے. ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تعریف سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات. ان تینوں قسموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلے جاننے کا نام توحید ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف توحید ربوبیت میں اکیلا مانتے ہیں، توحید الوہیت میں نہیں مانتے. جیسا کہ مشرکین کا شرک تھا، مشرکین مکہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد وہ لوگ جو ایمان نہ لائے وہ کس شرک کے اندر مبتلا تھے؟ تو اکثر جو لوگ تھے وہ الوہیت کے شرک میں مبتلا تھے. ربوبیت میں کہیں پر کوئی معاملہ نہیں تھا. ربوبیت کا مسئلہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا مانا جائے. وہ کام جو اللہ رب العالمین کا ہے اس کام میں اس کو اکیلا مانا جائے. اللہ رب العالمین کے کام کون کون سے ہیں؟ مخلوق کو پیدا کرنا، دنیا کو چلانا، روزی دینا، پوری دنیا کی بادشاہت کرنا. یہ سارے کام کس کے؟ بارش برسانا، اولاد دینا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہیں. مشرکین مکہ اس توحید کا اقرار کرتے تھے. مصیبت سے، پریشانی سے بچانا یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے. یہ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے، سفر کے لیے کہیں جاتے کشتی پہ سوار ہو کر کے سمندر میں، اور جب درمیانے سمندر ان کی کشتی ڈگمگانے لگتی، طوفان کا شکار ہو جاتی، تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے.
صرف اللہ کو. اس وقت جب کشتی ڈگمگاتی تو کسی معبود باطلہ کو نہیں پکارتے، لات کو نہیں، عزا کو نہیں، منات کو نہیں، کسی کو نہیں پکارتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ، جب ہم ان کو نجات دے کر کے خشکی پر لے آتے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر یہ لوگ شرک کرنے لگتے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو کی عبادت کرنے لگتے. کیا پتہ چلا اس سے کم ایک بات کا اندازہ تو یہ ہوا کہ اس دور کے جو مشرک ہیں ان کا شرک اس دور کے مشرکین کے شرک سے زیادہ بھاری ہے. اگر ان سے پوچھا جاتا مشرکین مکہ سے کہ یہ بتاؤ تم کو روزی کون دیتا ہے، اَمَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تم کو روزی دینے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے تم کو سننے کی صلاحیت دی؟ کون ہے جس نے تم کو دیکھنے کی صلاحیت دی؟ وہ کون ہے جو زمین کے اوپر بادشاہت چلاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ ہے، اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ جبکہ آج کے مشرک سے اگر آپ پوچھیں گے کون ہے روزی دینے والا تو کہے گا فلاں مزار والا ہے. کون ہے اولاد دینے والا تو کہا فلاں بابا ہے. کون ہے صحت دینے والا تو کہے گا فلاں شخص ہے. تمہاری مصیبت دور کرنے والا کون ہے تو کہے گا فلاں معبود ہے. دونوں کے شرک کا فرق آپ سمجھیے. میرے بھائیوں، یہی توحید، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہی توحید جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو قائم کیا، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جتنے رسول دنیا کے اندر آئے، ان تمام رسولوں کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کام اس کا کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے معبودان باطلہ کی، ان کی عبادت سے وہ لوگوں کو روکتا، منع کرتا. تمام انبیاء کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو رسول بنا کر کے بھیجا. کیا کرتے تھے وہ؟ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں توحید کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. انسانی زندگی کے اوپر توحید کے اثرات اور توحید کی اہمیت کا کیا اثر پڑتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیے. اس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہاں جینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ پیسہ؟ پانی؟ ہوا؟ پانی اور آگ؟ کھانا؟ صحت؟ اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے نا وہ امن ہے. کیا ہے؟ امن، چین، سکون. آپ کو بہت پیسہ ہے لیکن امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اس پیسے سے کیا کیجیے گا؟
بڑے بڑے لوگ تھے. ابھی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, کروڑ پتی تھے, لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, ایک چھوٹے سے دوا کے لیے محتاج تھے, گھر سے نکل کر کے جا نہیں سک رہے تھے کہ وہ دوا خرید کر لے کر آئیں, سکون نہیں تھا. ابھی کچھ دن پہلے کوئی چھینک دیتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, ارے کس کے بغل میں ہم کھڑے ہو گئے. ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کیسی زندگی ہو گئی تھی, نہ بس پہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ ٹرین پہ جا سکتے ہیں, اپنی گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بغل والے سے دور ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اس کو بیماری ہو تو ہم کو نہ لگ جائے. اس زندگی کا تصور کیجئے, اور اس زندگی کا تصور کیجئے کہ ابھی ہم لوگ مسجد میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی روزہ گزشتہ سال کا روزہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے کیا حالت تھی. دور دور کھڑے تھے لوگ ایک دوسرے سے, کوئی کسی سے مصافحہ کرنے میں ڈرتا تھا, لوگ ماسک پہن کر کے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. رمضان کی طرح لگا تھا, نہ تراویح صحیح سے پڑھ سکتے تھے, نہ آدمی کھا پی سکتا تھا, ڈر کے مارے کوئی ٹھنڈا نہیں پیتا تھا, کوئی دہی نہیں کھاتا تھا, کہیں ہم کو سردی نہ ہو جائے, سردی ہو جائے تو لوگ پکڑ کے کورونا کے کیس میں اندر بند کر دیں, ہاسپٹل میں جانا پڑے. تھا یا نہیں تھا؟ بولیے بھائی, تھا. یہی امن ہے, یہی چین ہے, یہی سکون ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں جینے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور اپنے بچے کو لے جا کر کے حرم کے میدان میں بسا رہے تھے. حرم کا میدان یہ کون سا؟ خانہ کعبہ کے پاس جب بسا رہے تھے تو اس وقت سب سے پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ کیا کی؟ دیکھیے وہ میدان کیسا تھا پہلے یہ سمجھیے. چٹیل میدان تھا, وہاں ایک گھاس تک نہیں اگتا تھا, پانی کا دور دور تک تصور نہیں تھا, پانی کا دور دور تک تصور نہیں تھا. تیز دھوپ, سخت گرمی, باوجود اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے اللہ رب العالمین, اس شہر کو جس کو میں بسا رہا ہوں دو آدمی سے, ایک میری بیوی اور ایک میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ, ان دونوں سے اس شہر کو بسا رہا ہوں. اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے. کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. کھانا نہیں مانگا, پانی نہیں مانگا, ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں مانگا, سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ امن مانگی. اور کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. غور کیجئے گا, ایک طرف حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, اور اگلی دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو, میرے بیوی بال بچوں کو, میرے اہل و عیال کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. دونوں میں کوئی کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ کنیکشن یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا. خلیفہ بنا دے گا مطلب زمین کا مالک بنا دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو اللہ تعالیٰ تمکین اور غلبہ نصیب کرے گا, تمہارا دین غالب ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ رب العالمین تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا. شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي
تم سب مل کر میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں شرک ہوگی، اس معاشرے میں امن و امان، چین و سکون کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ توحید کی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر بہت سارے احسانات کیے۔ ان احسانات میں سے امن کا جو احسان ہے، اس احسان کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ قریش والوں سے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اے قریش کے لوگوں، تم کو مانوس کیا اللہ رب العالمین نے 2 سفر سے۔ بزنس کا قریش کا 2 سفر ہوا کرتا تھا، ایک گرمی میں اور ایک ٹھنڈی میں۔ گرمی میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، اور ٹھنڈی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے، کیونکہ ادھر گرمی ہوتی ہے اور ملک شام میں ٹھنڈی بہت تیز ہوتی ہے، تو ادھر گرمی میں جاتے تھے اور ادھر ٹھنڈی میں جاتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس گھر کے یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ کہا کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، جس نے تم کو بھوک کے حالت میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور خوف کے وقت تم کو امن نصیب کیا، چین نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امن کے اس نعمت کا تذکرہ بطور احسان مکہ والوں کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خوف کے اندر امن عطا فرمائی۔ لہذا میرے بھائیوں، توحید کی ضرورت اور اس کی اہمیت میں سب سے بڑی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں چین ہو، سکون ہو، امن ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ تو دنیا کے امن کی بات ہوئی۔ اب آئیے، اگر کوئی آدمی آخرت میں امن چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے امن، قبر کے عذاب سے امن، قیامت کے گھڑی سے امن، پل صراط سے امن، اور اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب سے امن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ان لوگوں نے ظلم کو نہیں ملایا، ظلم سے مراد شرک کو نہ ملایا، اولئک لہم الامن، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی۔ اگر انسان چین اور سکون اور امن چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توحید کی تحقیق کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جب دعوت دی تو کیا کہا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی حکومت اللہ رب العالمین توحید کے بدولت تم کو عطا کر دے گا، تم کو سونپ دے گا۔ اب آئیے، یہ تمہیدی اہمیت کی باتیں جاننے کے بعد اب ہم تھوڑا سا توحید کے اقسام کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ کہ توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کا کام بارش برسانا، روزی دینا، تخلیق کرنا، حیات دینا، موت دینا، تقدیر بنانا، اولاد دینا، یہ سب کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس میں اس کو اکیلا مانا جائے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے توحید الوہیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو بناتا ہے، جب اللہ رب العالمین سکون اور چین نصیب کرتا ہے، تو اس اللہ کا حق یہ ہے
کہ صرف اس اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ بندہ اپنے تمام معاملے کو، اپنے تمام کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا، اور توحید الوہیت بندہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے لیے خاص کر دے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اب رہ گیا توحید اسماء و صفات۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفتیں ہیں، ان ناموں کے اندر، ان صفتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا۔ مثال کے طور پہ خالق، الخالق کس کا نام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب خالق صرف اللہ رب العالمین کو سمجھنا، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں اس کو اکیلا جاننا ہے۔ خلقت کی نسبت اگر کسی اور دوسرے کی طرف کرتے ہیں تو یہ اسماء اور صفات میں اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرانا ہوا، اور یہ چیز شرک ہوا، شرکن فی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنا ہوا۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا توحید کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا توحید کے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو توحید کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ توحید کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے، توحید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے۔ جو موحد ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو مشرک ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو توحید کو تلاشنے میں لگا دے، توحید کو تحقیق کرنے میں اپنی زندگی کو لگا دے، توحید کے اوپر عمل کرنے میں اپنی زندگی کو لگا دے، اور توحید کی دعوت کو عام کرنے میں وہ اپنی زندگی کو لگا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔